بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین پیج نمبر ہے 35 اور ذکر چل رہا ہے حضرت عباس بن عبد المطلب کا. ناظرین یہ کتاب ہے شہدائے بدر، شہدائے احد، غزوہ احد، غزوہ بدر کے شیر دل صحابہ اس کے اندر موجود ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. حضرت عباس بن عبد المطلب کا واقعہ، اور یہ آج کے لحاظ سے 7ویں قسط ہے. 6 قسطیں ہم آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکے ہیں. مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو. مشہور صحابی آپ کی اولاد میں سے، مشہور صحابی آپ کی اولاد میں سب سے زیادہ مشہور ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کے حالات زندگی ہماری کتاب 3 عبداللہ میں پڑھیے. ناظرین امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں لوگوں نے شکایت کی کہ عباس کے مکان کا پرنالہ مسجد کی طرف ہے. جب پانی برستا ہے تو اس سے چھت کا تمام پانی مسجد میں آتا ہے اور نمازیوں کو زحمت ہوتی ہے. یہ شکایت سن کر امیر المومنین نے حکم دیا کہ پرنالہ بند کر دیا جائے. حضرت عباس کو معلوم ہوا تو انہوں نے امیر المومنین پر دعویٰ کر دیا. ثبوت میں کہا کہ یہ پرنالہ حضور کے زمانے سے یوں ہی چلا آ رہا ہے اور میری مرضی کے بغیر اسے بند کر دیا گیا ہے. یہ ثبوت پا کر قاضی نے امیر المومنین کے خلاف اور حضرت عباس کے حق میں فیصلہ دے دیا. حضرت عباس نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی موجودگی میں پھر پرنالہ کھول دیا. جب یہ سب ہو چکا تو رسول خدا کے چچا حضرت عباس نے فرمایا، امیر المومنین اگر میں پہلے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا تو اس میں آپ کی رضا اور خوف کا شبہ ہو سکتا تھا. اب جب کہ میں مقدمہ جیت گیا تو اس سارے مکان کو اللہ کے لیے دیتا ہوں. اب آپ کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہیں سارے مکان کو استعمال کریں. اس طرح اللہ کی رضا حاصل کرتے کرتے حضرت عباس نے 88 برس کی عمر میں وفات پائی. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین اس واقعہ کی 7 قسطیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. پورا واقعہ 7 قسطوں میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. ناظرین ہمارا نیکسٹ ویلاگ ہوگا حضرت جعفر طیار. یہ وہ نامور صحابہ ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ ویلاگ ہماری یہیں کمپلیٹ ہوتی ہے. یہ واقعہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا یہیں مکمل ہوتا ہے. مسجد نبوی تو بتا، سما وہ کیسا پیارا ہوگا. کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، سما وہ کیسا پیارا ہوگا. مسجد نبوی تو بتا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا، گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا. بزم نبوت میں صدیق بھی، فاروق، عثمان، علی بھی، چاروں یار ستارے ہوں گے، سارے یار ستارے ہوں گے. بیچ میں چاند چمکتا ہوگا. مسجد نبوی تو بتا، وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے جن بچوں نے پیار سے اکثر آپ کا دامن
تھاما ہوگا مسجد نبوی تو بتا، سما وہ کیسا پیارا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. السلام علیکم.